تردید ہم نے کر دی ہے، اب اس کو وہیں چھوڑ دیں. ایک منٹ منٹر صاحب سے پاشا صاحب کی موجودگی میں ملاقات نہیں ہوئی، لیکن منٹر صاحب اور عمران خان کی 1-to-1 ملاقات تو ہوئی ہے. میرے خیال سے 4-5 مہینے پہلے نہیں، 1-to-1 بھی نہیں ہوئی، 4-5 مہینے ملاقات ہوئی تھی کسی فنکشن کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبر بالکل غلط ہے. خان صاحب نے بھی تردید کی اور ہم نے باقاعدہ تردید کی اور فائنینشیل ٹائمز کو نوٹس دیا ہے اور ان کو ڈیمیجز کے لیے بھی سو کریں گے. تو اس بات کو یہیں چھوڑ دیے، اس پر بلا وجہ بحث کرنا. جب میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی، اس بات کو یہاں مان لیجیے. جی ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عارف علوی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ سنڈے ٹائمز میں جو ایک سٹوری شائع ہوئی ہے کہ عمران خان نے DGISI کی موجودگی میں امریکی سفیر کیمرون منٹر کے ساتھ ملاقات کی. علوی صاحب کا کہنا ہے کہ خبر غلط ہے اور عمران خان نے اس کی تردید کی ہے اور سنڈے ٹائمز کو ایک لیگل نوٹس سرو کر دیا گیا ہے. احسن اقبال صاحب، اب آپ مطمئن ہیں؟ جی اچھی بات ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ وہ نوٹس جو ہے سرو بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ فارملی اسے ریپلائی کریں گے. اگر وہ جھوٹی خبر ہے تو یقیناً انہیں اس کی تردید کرنی چاہیے، چونکہ انہوں نے اپنے یہ لکھا ہے کہ اے سینئر پاکستانی آفیشل کنفرمڈ، تو لہذا ان کی جو ایڈیٹوریل اس کی ججمنٹ ہے اس کو چیلنج، اگر تو جھوٹی ہے وہ بھی پتہ لگ جائے گی، اگر نوٹس انہیں ملتا ہے تو پتہ لگ جائے گی. لیکن میں یہاں پر کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. کل کے جلسے کے بعد بابر اوان صاحب، نہیں کل کے جلسے کے بعد بابر اوان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی آپ کیجیے گا. اس میں ایک بات میں نے پہلے، اگر آپ اجازت دیں، کہ پہلے تو چودھری نثار صاحب نے کہا کہ عمران خان کا جو کمپاؤنڈ ہے اسلام آباد میں وہ 120 ارب روپے کا ہے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا نہیں 120 ارب روپے کا نہیں، 120 کروڑ کا ہے. تو آپ تو خود اسی جگہ پہ رہتے ہیں، اس کی تصحیح کر دیجیے. اس کی تصحیح 120 کروڑ پہ تو قائم ہے نا آپ؟ جی وہ میں آپ سے کہتا ہوں نا، 120 کروڑ کی فگر کہاں سے نکلی ہے؟ خود ہی جو PTI کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں جناب ہارون رشید صاحب، جو ان کا اسپوکس پرسن ہے، نہیں PTI کے انفارمیشن سیکرٹری عمر سرفراز چیمہ صاحب. اچھا میرا خیال تھا کہ شاید ہارون رشید صاحب ہیں، کیونکہ وہ اکثر وہی ان کے اسپوکس پرسن ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنے کالم کے اندر لکھا کہ جی اتنے کنال زمین ہے اور اس کی فی کنال زمین اتنی ہے، اور یہ اس کے مطابق جو ہے 120 کروڑ خود ہارون رشید صاحب کے کالم پہ. اس کا مطلب ہے ہارون رشید صاحب کی گواہی کو آپ نے بہت معتبر سمجھا. ہم تو انہی کی گواہی کریں نا. اس کے علاوہ مجھے امریکہ سے ایک پاکستانی کی ای میل آئی ہے، وہ بھی ریکارڈ پر ہے. اس نے کہا جی کہ خان صاحب سے 3 سال پہلے اسی پہاڑی پہ 4 کنال زمین میں نے خریدی تھی، اور 3 سال پہلے میں نے 10 لاکھ روپے کنال خریدی تھی. 3 سال کے بعد انہوں نے 1.5 لاکھ روپے کنال کس جادو سے خریدی ہے مجھے نہیں پتا، سوائے اس کے کہ انڈر ویلیو کی تاکہ جو حکومت کی ڈیوٹی بچائی جائے. میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا. ہم نے کل بات بہت واضح کر دی ہے کہ بجائے ٹی وی کے پروگراموں میں آ کے ایک دوسرے کو کہیں کہ اس نے یہ اثاثے کرو، اس نے وہ کریں. کل لیڈر آف اپوزیشن نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جتنے ہماری قیادت کے خلاف یا ہمارے خلاف ثبوت ہیں انہیں لے کر آئیں. اس عدلیہ کے لیے آپ نے بھی جدوجہد کی، ہم نے بھی کی. ہم ایک بینچ بنواتے ہیں، ہم جا کر اپنے اثاثوں کا بینچ بنواتے ہیں. آپ کس طرح بینچ بنواتے ہیں؟ نہیں، ہم پٹیشن کرتے ہیں کہ ایک بینچ بنایا جائے، ایک بینچ بنایا جائے. چیف جسٹس کو استدعا کرتے ہیں کہ دیکھیے ہمیں ان پر یہ اعتراض ہے، انہیں ہم پر یہ اعتراض ہے. تو ہم چیف جسٹس کو استدعا کرتے ہیں کہ آپ ایک خصوصی بینچ قائم کریں. اگر ہم جھوٹے ہیں اور ہمارے اثاثے جھوٹے ہیں تو وہ بھی قوم کو پتہ لگ جائے گا. ان کے پاس اگر دیکھیے ہم نے تو 2007 میں، ٹھیک ہے پہلے ذرا آپ کی جو آفر ہے میں آفر کا جواب لے لیں. دیکھیے عارف علوی صاحب 2007 میں ہماری لیڈرشپ نے اثاثے، عارف علوی صاحب یہ جو ان کی آفر ہے ایک بڑی مناسب آفر ہے. نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ تمام الزامات لے آئیں اور سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. حامد میر صاحب، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب ISI سپورٹ کر رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ ایفیڈیوٹ ہے لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی صاحب کا، جب وہ بون میں ایمبیسڈر تھے، ان کا ایفیڈیوٹ ہے. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے کہنے پر IGI کے لیے نواز شریف صاحب کو 35 ملین، پرویز مشرف نہیں، اسلم بیگ صاحب کے چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کو کہا، اور 35 ملین 3.5 ملین روپیز انہوں نے نواز شریف صاحب کو دیے تاکہ IGI کے اعتبار سے ان کو پولیٹیکل سپورٹ ملے. تو ISI کے ساتھ اگر یہ تو دستاویزی ثبوت موجود ہے نا، یہ تو کورٹ آف لا کے اندر بھی موجود ہے. ان کو چاہیے
کہ جو دستاویزی ثبوت جن چیزوں میں موجود ہے اس سلسلے میں یہ سپریم کورٹ سے کہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. سپریم کورٹ سے کہیں کہ اس کی پیروی کی جائے جو اظہر خان صاحب کا کیس تھا. تو ISI کے سلسلے میں جہاں ثبوت موجود ہے اس کو اگنور کر کے ایک فیبریکیٹڈ خبر کے اوپر گفتگو کی جائے تو وہ غیر مناسب ہے. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چودھری نثار صاحب نے کل یہ کہا کہ 120 ارب روپے کی زمین ہے. پہلے تو وہ اتنے ہی بڑے مجمع سے اور اتنے ہی بڑے ٹیلی ویژن چینل کے ساری ٹیلی ویژن چینلز میں اس بات کی خود تصدیق کریں کہ لوگوں کو گمراہ کر کر جب بات پکڑی گئی تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے وضاحت کر دی کہ 120 کروڑ کی ہے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی کوئی امریکہ میں ان کا دوست ہے جس نے ای میل پر ان کو یہ خبر دی اور اس کو کہتے ہیں یہ دستاویزی ثبوت ہے. پاکستانی کی ای میل کو یہ دستاویز ثبوت اگر کہتے ہیں تو میں 1,500 ان کو ای میل میں اپنے پاس دکھا دوں گا جس میں نواز شریف صاحب کی ٹیکس چوری کی ای میلز ہیں. تو میں بھی وہ یہاں پر رکھوں کہ وہ دستاویزی ثبوت ہے تو ای میل دستاویزی ثبوت نہیں کہلاتا. ان کی جو آفر ہے وہ بڑی مناسب آفر ہے کہ اگر آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی الزامات ہیں, پیپلز پارٹی کے خلاف الزامات ہیں, تو آپ سب سپریم کورٹ میں چلے جائیں. نہیں, میں بالکل ویلکم کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو جائے گا اور صاف صاف پتہ چل جائے گا. اور کیوں تو عمران خان صاحب تو بالکل کلیئر ہے ان معاملات کے اندر, ان کی انڈیپینڈنٹ کمائی ہے, کبھی وہ سرکار میں نہیں رہے, لہذا سرکاری چوری کا الزام ان کے اوپر نہیں لگ سکتا. ان کی انڈیپینڈنٹ کمائی ہے, ان کے ٹرانسفر آف فنڈز کے اعتبار سے معاملہ کلیئر ہے. ڈاکٹر صاحب تو یہاں پہ تو بہت سارے ثبوت میرے پاس ہیں جس کے اندر ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات پیپر مل کے حوالے سے موجود ہے کہ ہنڈی کے ذریعے چیزیں ٹرانسفر کی گئی. تو میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جو ادارے ہیں شوکت خانم میں کرپشن دکھا دیں, کسی ایک پیسے کا کرپشن وہاں پہ دکھا دیں. وہ ٹھیک ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب, اگر آپ میری بات سن لیں. ڈاکٹر صاحب آپ سیکرٹری جنرل ہیں تحریک انصاف کے اور میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ بہت قریب ہیں عمران خان صاحب کے. آپ کو پتا ہے اس وقت عمران خان صاحب کہاں پہ ہیں؟ جی عمران خان صاحب لندن میں ہیں. تو کیا آپ کو پتا ہے کہ لندن میں ان کی ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ کوئی خفیہ یا اعلانیہ ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جی نہیں, کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا, کوئی ملاقات نہیں ہوئی, پکی بات ہے؟ نہیں, یہ نہ ہو کہ کل کو سنڈے ٹائمز میں سٹوری چھپ جائے. سنڈے ٹائمز تو اگر غلط خبریں چھاپتا ہے تو چھاپتا رہے گا. اچھا گوندل صاحب, یہ ایک بات پہ اتفاق ہو گیا ہے احسن اقبال صاحب کا اور عارف الوی صاحب کا, تمام تر اختلافات کے باوجود اس پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ تمام سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جو الزامات ہیں اثاثہ جات کے حوالے سے وہ اکٹھے کر کے سپریم کورٹ میں لے جائیں. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ آج کا نہیں ہے. جب ہم COD کر رہے تھے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے کیسز معاف کریں. ہم نے اس وقت بھی یہ موقف لیا تھا کہ ایک آزاد احتساب کا ادارہ بننا چاہیے, جس کے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ ان کے سامنے لے کے جائیں, اس چھلی سے گزریں. اور ہم نے جو COD میں بات لکھی تھی آج بھی اس پہ قائم ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ اس کے آگے جائیں. انہوں نے بات کی کہ جی ماضی میں وہ آپ کا جنرل صاحب کا وہ جنرل دورانی صاحب نے ایفیڈیوٹ دے دیا. جنرل دورانی صاحب بڑے معتبر ہیں, ان کا بڑا احترام ہے, لیکن آپ یہ بات مت بھولیے کہ ان کو فوج سے ڈسمس کیا گیا تھا جب وہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ میں شرکت بھی کرتے تھے ایز حاضر فوجی جنرل, اور ان کی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک جو لنکس تھے وہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن یہ جو کیس ہے اس کیس کا فیصلہ کیوں نہیں سامنے آتا؟ ہونا چاہیے, کسی جائیں لے جائیں. میں نے ذرا ان سے جو سوال کیا اس کا جواب دے دیں گے. سر میں بڑے احترام کے ساتھ ان کے منہ سے نکل گیا کہ ہم بنوا لیتے ہیں بینچ, تو اگر ان کا اتنا اثر رسوخ بھی ہے اور اس وقت یہ ان کو بڑا اعتماد بھی ہے تو مہربانی کریں جو ان کے پہلے پینڈنگ کیسز ہیں ان کی یہ لکھ کر درخواست دیں جو ہم میڈیا پہ چینلز پہ ان پہ الزامات لگاتے ہیں, اسرا خان کیس والی, ادیبیہ پیپر مل والی, یہ سارے جو 4 5 6 جو بھی ان کے پاس ایک ہے جتنے بھی ہیں ان کیسز کا پہلے یہ فیصلہ کروا لیں اپنے کیسز جن کے خلاف پینڈنگ. میرے بھائی میں نے کہا ہم سب مل کے چلتے ہیں, جا کے آئیں, بینچ بنوائیں, آئیے ایک بینچ بنوائیں جس میں آپ زرداری صاحب کو جو چھپاتے ہیں ہم کو پیش ہونے کے لیے تیار ہیں, اور جو دوسرے وہ بھی آئیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے. جناب 4 حکومتوں سے ہم نے احتساب کرایا ہے, ہم صاف ہیں, آج بھی تیار ہیں. آپ صدارتی اس تحفظ کا لیتے ہیں. نہیں تحفظ کی بات نہیں کرتے, یہ ایک تو ہنسنے والی کوئی بات نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے خلاف وہ کیسز پینڈنگ ہیں؟ ہم تو تیار ہیں, آئے لائیں. نہیں میری سنیں, پینڈنگ ہیں اتنے یا والنٹیئر ہیں تو جائیں پہلے ان کیسز کا فیصلہ کرائیں. آپ لوگوں نے قائم کیے, مشرف نے قائم کیے, ان کو جن لوگوں نے آپ کے کنٹرول میں ہم نے تو کبھی نہیں روکا. کیس انہوں نے قائم کیے تھے جن کا احتساب نام ہے, کیس انہوں نے قائم کیے تھے جن کی آج ججز کی ٹیپیں موجود ہیں, کیسز انہوں نے دائر کیے تھے جو ابھی
ساری گفتگو آپ کے سامنے میرے بھائی اور میرے بھائی تو ہمارے قبضے میں نہیں تھی نا، سوئس کوڈ تو ہمارے قبضے میں نہیں تھی۔ سوئس کوڈ آپ کو یاد ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ 4-5 کیسز جن کا میں نام لے رہا ہوں، آپ والنٹریلی ان کا کیوں نہیں فیصلہ کرواتے؟ کیوں اسٹے پہ سارا کام کر رہے ہیں؟ یہ جو بات ہے کہ سب گفتگو کرتے ہیں، صرف گفتگو کرتے ہیں۔ پیپل پارٹی اپنے کیسز کو فیس کر رہی ہے، خواہ وہ کوئی چھوٹا کارکن ہے، خواہ وہ کوئی بڑی لیڈرشپ ہے۔ ہم احتساب پہلے بھی بھگتا ہے، ان کا بھی بھگتا ہے، مشرف کا بھی بھگتا ہے، اب بھی ہم کورٹ میں جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایوری ڈے پیپل پارٹی کا کوئی نہ کوئی کیس پینڈنگ ادھر ہے، لیکن ان کے اتنے یہ والنٹیئر ہیں، ہمیں آفر دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم والنٹیئرلی پیش کرتے ہیں۔ سوال ہے، سمپل سا سوال ہے کہ یہ اپنے کیسز جو ہیں، ان کے اپنے کیسز، ایک سوال سمپل سا، ان سے جو جواب لیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک حل ہے، جو بجائے اس کے کہ ہم ٹی وی پہ ٹاک شو پہ ایک دوسرے کو آ کے الزامات پہلے اپنے کیسز کی بات کریں۔ آپ کہتے ہیں نا بھائی 10 کیا یہ تیار ہے جو سی او ڈی میں لکھا ہے کہ ہم سب مل کر چیف جسٹس کو ایک پٹیشن دیں کہ اس ملک میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بنایا جائے، اس کے اندر جس کے خلاف جو بھی کیسز ہیں، جو بھی شکایت ہے، وہ لے کر آئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ کس نے نہیں کیا۔ اتفاق ہو گیا۔ میں قرض کروں، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کی یہ صرف گفتگو ہے جو یہاں فرما رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اتنے جو یہ مطلب دودھ سے نہائے ہوئے ہیں، تو اپنے کیسز کا کیوں نہیں والنٹریلی جا کر فیصلہ کرواتے؟ کیوں ہم پہ ہم ان کے روز کون سے کیس؟ حدیبیہ پیپر مل کیس ہے، جنہوں نے دائر کیا وہ کریں، نیب اگر ہے تو آپ پہ الزام ہے نا، آپ پہ الزام ہے نا، کیس پینڈنگ ہے۔ اچھا، اب مجھے ایک سوال کا سمپل سا سوال ہے کہ آپ کی گفتگو سے بھی اندازہ ہو رہا ہے، اور بابر وان صاحب نے جو گفتگو کی اندازہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ اور آپ کے درمیان کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، الجھنے ہیں، اور ان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ نون لیگ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھو، فائدہ یقیناً اپوزیشن کو ہی ہوگا، جو گورنمنٹ میں ہے، خواہ یہ ہوں یا میں ہوں۔ آپ دونوں تو حکومت میں ہیں۔ فائدہ نہیں ہوگا، آپ دونوں حکومت میں ہیں۔ وہی میں اس کہہ رہا ہوں، نہ کوئی ان کو فائدہ ہوگا نہ ہم کو فائدہ ہوگا۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ اپوزیشن کو ہوگا 100%۔ اپوزیشن کون ہے؟ وہ جو بیٹھے ہوئے کراچی میں جو بیٹھے ہوئے کراچی میں بیٹھے ہوئے، اچھا، ان کو فائدہ ہوگا۔ میں یہ ہمیشہ بیٹھ کے میڈیا میں جو ہے نا سچ بلا کے، یہ نیشنل اسمبلی کے اندر جواب ہے جو اس حکومت کے دور میں قرض اتارو ملک سنوارو کا پیش ہوا منسٹری آف فائنانس کی طرف سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میرے پاس کمپیوٹر میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جنرل مشرف کے دور کی 2001 کی رپورٹ ہے، اس کا چیپٹر 8 ہے، جس میں قرض اتارو ملک سنوارو کا پورا اکاؤنٹ دے کے بابر وان صاحب کا جواب دے رہے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی پرسپشن سے کس طرح کھیلا جاتا ہے، لوگوں کی پرسپشن سے جو ہے کیسے کھیلا جاتا ہے، کیس لے کر آئے، یہ کسی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ جھوٹ سارے کا سارا جھوٹ خود ہم نہیں کہتے، اسٹیٹ بینک ان کی حکومت میں کہہ چکی ہے، مشرف کی حکومت میں یہ بات ثابت ہوگی ہے کہ ایک پیسے کی بے قاعدگی نہیں تھی۔ عمران خان صاحب کھڑے ہوتے ہیں، بابر وان کھڑے ہوتے ہیں، آج پیپلز پارٹی بھی تنقید کر رہی ہے کہ اس پہ نواز شریف، ایم کیو ایم بھی نواز شریف پہ، تحریک انصاف بھی نواز شریف کے اوپر، کاف لیگ بھی نواز شریف کے اوپر۔ کیوں کہ نواز شریف صاحب آج ایک اصولی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کا میں جواب ڈاکٹر عارف الوی صاحب، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ اور ایم کیو ایم اور آپ سارے کے سارے، آپ سب کا ٹارگٹ مسلم لیگ نون ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی صاحب، یہ حقیقت سے دور ہے بات، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ تو سٹیٹس کو ہے۔ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی بے انتہا کرپشن ہوا، پہلے بھی اور آج بھی، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ گورنمنٹ میں بھی ہوا۔ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ این آر او کے سلسلے میں اگر گوندل صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی کیسز کورٹس میں چلیں، تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے پریزیڈنشل امیونٹی کیوں حاصل کی، انہوں نے این آر او کی ڈیل کیسے کی کہ عام آدمی کی چوری ہوئی اور آپس میں سب لوگوں نے مل کر طے کر لیا کہ میں نے تجھے معاف کیا، تو نے مجھے معاف کیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کیسز گورنمنٹ میں ہے، نظر گوندل صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کے جو کیسز ہیں اس میں یہ تاریخیں لینے کے بجائے اس کی پیروی کر کر اس کا تو فیصلہ کروائیں۔ اظہر خان صاحب کا کیس ہے، ہم سمجھ لیجیے متفقہ ہم جاتے ہیں کہ اظہر خان صاحب کا جو کیس فائل ہوا ہے اتنا پرانا ہو گیا، اس کے اوپر سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ معاملہ، یہ آج کہنا کہ جی سپریم کورٹ میں جاؤ اور آج سے دیکھو، میں کہتا ہوں جو سپریم کورٹ میں موجود ہے اس کو کرو، اور اس کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ میں تو اس سے بڑی آفر دیتا ہوں کہ دیکھیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آئیے ہم ایک ایسا بینچ بنوائیں، ایک ایسا ادارہ بنوائیں، کمیشن بنوائیں جو 6 مہینے کے اندر جو بھی جس کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں ان کا جائزہ لے اور فیصلہ کرے کہ وہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں،
اور گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ ہی کے پاس آؤں گا. گزارش یہ ہے کہ جب ایک مہمان بول رہا ہو تو اس کی بات سن کے پھر آپ جواب دیں، کیونکہ اگر آپ ایک وقت پہ 2 یا 3 لوگ بولتے ہیں تو سننے والے جو ہیں ان کے کانوں کو یہ باتیں بھلی نہیں لگتی. اجازت، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.